اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پروگرام کاروان-حسینی از مدینہ تا مدینہ کے ساتھ آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ روز عاشور کے واقعات کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ان شخصیات کے ناموں کا اجمالی طور پہ تذکرہ کیا جائے کہ جو 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک امام حسین علیہ السلام کے کاروان مبارک کاروان-حسینی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ڈائریکٹلی امام علیہ السلام کے ساتھ جا ملے تھے کوفہ سے، اور کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ابتدا میں تو عمر ابن سعد کے لشکر میں تھے لیکن بعد میں وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ تاریخ میں ہمیں تقریباً کم و بیش 38 نام ایسے ملتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک ملے تھے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے تقریباً 17 ان ناموں کا تذکرہ کیا تھا جو سید الشہداء کے ساتھ کاروان-حسینی میں شامل ہوئے تھے۔ 18، 19 اور 20 نمبر پہ وہ نام آتے ہیں کہ قاسط طوئے کے ساتھ، قاسط بن زہیر بن الحرث التغلبی، کردوس بن زہیر بن حرث التغلبی، مسقط بن زہیر بن الحرث التغلبی۔ یہ تینوں بھائی تھے جو اصحاب امیر المومنین میں سے تھے اور امیر المومنین کے ساتھ کئی جنگوں میں یہ شامل رہے، اور پھر امام حسن مجتبیٰ کی صحبت بھی انہوں نے اختیار کی، پھر کوفہ میں رہے اور پھر خاص طور صفین میں بھی یہ شریک ہوئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آئے تو یہ راتوں رات کسی طریقے سے امام علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور امام علیہ السلام کے قدموں میں جام شہادت کو نوش کیا، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں ان کے اوپر یوں سلام کیا: السلام علی قاسط و کردوس ابن زہیر التغلبیین، کہ خداوند عالم کی ذات قاسط اور کردوس کے اوپر سلام کرے۔ البتہ تیسرے بھائی کا تذکرہ معلوم نہیں ہے کہ زیارت ناحیہ میں کیوں نہیں ہے۔ 22 نمبر وہ شخصیت کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملی وہ حنظلہ بن اسعد الشبامی ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کے درمیان جو خط و کتابت ہوا کرتی تھی یا جو پیغام رسانی کا سلسلہ تھا وہ یہ شخص انجام دیا کرتا تھا۔ حنظلہ بن اسعد الشبامی یہ عظیم صحابی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا اور امام عالی مقام کے قدموں میں جام شہادت کو نوش کیا، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں اس پہ یوں سلام کیا: السلام علی حنظلہ بن اسعد الشبامی۔ واقعاً یہ ایک عظیم شخصیت تھی کہ جس کو یہ امام علیہ السلام نے مقام دیا تھا کہ وہ عمر ابن سعد اور امام عالی مقام کے درمیان پیغام رسانی کا کام انجام دیا کرتا تھا۔ 23 اور 24 نمبر شخصیت سیف بن الحرث ہیں، مالک بن عبداللہ ہیں، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ یہ قبیلہ بنی ہمدان سے تعلق رکھتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ کے مل گئے تھے، اور روز عاشور جب یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ گریہ کر رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیوں آپ گریہ کر رہے ہو؟ خدا کی قسم میں امید کرتا ہوں کہ ان تکونا بعد ساعت قریری العین، کہ آپ کچھ لمحات کے بعد ایک ابدی نیند کی طرف سفر کر جائیں گے، یعنی جام شہادت نوش کر جائیں گے۔ فقال جعلنا اللہ فداک، خدا ہمیں آپ پہ قربان کرے، ہم اپنے آپ پہ گریہ نہیں کر رہے، ہم اپنے اوپر گریہ نہیں کر رہے، ولیکن نبکی علیک، ہم تو آپ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ نراک قد احیط بک، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا ہے، اور ہمارے یہ بس بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ خدا تمہیں بہترین جزا دے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس نصرت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ہم رکابی میں یہ لڑتے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں ان کے اوپر یوں سلام کیا: السلام علی الشبیب بن الحارث بن السریح، السلام علی مالک بن عبداللہ بن سریح۔ 25 نمبر وہ شخصیت کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملی وہ شبیب مولا الحرث بن سریع الحمدانی ہیں، یعنی الحرث بن سریع الحمدانی کا جو غلام تھا وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ یہ انتہائی بہادر تھا، اور امام علیہ السلام کے ساتھ یہ پہلے حملے میں ہی 10 محرم کو اس نے جام شہادت نوش کر لی تھی، اور اس کا نام شبیب بھی آیا ہے، اور امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے اس کے اوپر زیارت ناحیہ میں سلام کیا ہے: السلام علی شبیب بن عبداللہ النہشلی، اور یہ شہدائے کربلا میں سے ایک عظیم شہید ہے۔ عمار بن ابی سلامہ الدالانی، یہ وہ شخص ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی ہم رکابی میں اور ان کی نصرت میں اس نے جام شہادت کو نوش کیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ شخص عمار بن ابی سلامہ الدالانی امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھا، اور امیر المومنین کے ساتھ بھی اس نے جنگوں میں شرکت کی تھی، اور عمار بن ابی سلامہ یہ شخص اس کے اوپر بھی امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا: السلام علی عمار بن ابی سلامہ الحمدانی۔ حبشی بن قیس النہمی، یہ وہ شخص ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شامل ہو گیا تھا، اور اسے بھی جام شہادت نصیب ہوئی۔ 28 نمبر وہ شخصیت کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملی زیاد بن عریب الحمدانی الصائدی ہیں، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملے تھے، انتہائی عبادت گزار تھے اور شجاعت کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز تھے، اور کربلا میں امام علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش کیا، اور تہجد گزار بھی تھے۔ واقعاً یہ شخصیت عظیم شخصیت تھی کہ جسے امام حسین علیہ السلام کی ہم رکابی میں لڑنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سوار بن منعم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا تھا، لیکن روز عاشور شہادت یہ حاصل نہ کر سکا، اس لیے کہ جب یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گھوڑے کی زین سے گرا تو اس کی قوم والے آئے اور اسے اٹھا کے لے گئے۔ البتہ یہ تقریباً 6 مہینے تک زخمی رہا، اور اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہی زخم تھے جو کربلا میں اسے لگے تھے۔ اس کے اوپر بھی امام زمان نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا ہے: السلام علی الجریح، اس زخمی کے اوپر سلام ہو، المأسور کہ جسے قید کر دیا گیا تھا، چونکہ ابن زیاد اور ابن سعد کے سپاہیوں نے اسے قید کر لیا تھا، بعد میں اس کی قوم نے اس کو چھڑا لیا تھا، اس کے اوپر امام علیہ السلام نے سلام کیا: السلام علی الجریح المأسور سوار بن عمی عمیر النہمی۔ عمر بن عبداللہ الجندعی، یہ وہ شخص ہے کہ جو زخمی ہو گیا تھا روز عاشور، اور پھر اس کے سر کے اوپر ایک ایسی ضرب لگی تھی کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 سال تک تقریباً بیمار رہا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس پہ بھی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا: السلام علی الجریح المرتث، وہ زخمی کہ جو زخموں سے چور چور تھا، عمر بن الجندعی، اس کے اوپر امام نے سلام کیا۔ 31 نمبر وہ نام کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ ملا عمر بن قرظہ الانصاری ہیں، کہ جس کو امام علیہ السلام نے کئی بار عمر ابن سعد کے ساتھ مکالمے کے لیے بھیجا تھا، اور امام علیہ السلام کی جو بات ہوتی تھی یہ شخص بھی امام علیہ السلام کی کچھ باتیں وہاں عمر ابن سعد تک پیغام رسانی کا یہ کردار ادا کرتا تھا، اور روز عاشور امام علیہ السلام کے ساتھ یہ لڑا، امام علیہ السلام کی ہم رکابی اور نصرت میں جان دے دی، اور زیارت ناحیہ میں امام علیہ السلام نے اس کے اوپر سلام کیا: السلام علی عمر بن قرظہ الانصاری، خدا عمر بن قرظہ الانصاری کے اوپر سلامتی بھیجے اور اپنی سلامتی اس کے اوپر نازل کرے۔ عبداللہ بن بشر،
یہ وہ شخصیت ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ ملی تھی، اور البتہ شروع میں یہ شخص عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل تھا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کے جامِ شہادت نوش کیا۔ الحارث بن امرؤ القیس الکندی وہ شخص ہے کہ جو شروع میں عمر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ کربلا آیا تھا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا اور پہلے ہی حملے میں جامِ شہادت اس کو نصیب ہوئی تھی۔ بشر بن عمر الحضرمی، جس کا ہم نے تعارف کروایا تھا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں چھوڑ کے آپ کو چلا جاؤں تو مجھے زندہ درندے کھا جائیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر امام علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا۔ عبداللہ بن عروہ، عبد الرحمن بن عروہ، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں مل گئے تھے اور امام علیہ السلام کی ہمراکابی میں اور امام علیہ السلام کے انتہائی قریب ہو کے یہ لڑتے رہے اور امام علیہ السلام کی نصرت کی اور جامِ شہادت کو نوش کیا، اور دونوں بھائیوں کے اوپر زیارت ناحیہ میں امام زمان نے سلام کیا۔ السلام علی عبداللہ و عبد الرحمن، خدا عبداللہ اور عبد الرحمن کہ جو عروہ بن حراک کے بیٹے تھے ان پہ اپنی سلامتی کو اور رحمت کو نازل کرے۔ عبداللہ بن عمیر الکلبی، یہ وہ عظیم شخص ہے کہ جو امام علیہ السلام کی ہمراکابی میں لڑتا ہوا جس نے جامِ شہادت نوش کیا تھا اور امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شب عاشور سے پہلے مل گیا تھا اور جامِ شہادت نوش کیا۔ السلام علی عبداللہ بن عمیر الکلبی، خدا عبداللہ بن عمیر الکلبی کے اوپر سلامتی بھیجے۔ اور آخری وہ شخص کہ جو جس کا نام سالم بن عمر ہے، وہ بنی المدینہ الکلبی کا غلام تھا جو امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملا تھا اور جامِ شہادت نوش کیا، اور اس کے اوپر بھی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا۔ السلام علی سالم مولا بنی المدینہ الکلبی، اس کے اوپر بھی امام نے سلام کیا۔ یہ وہ مختصر سے نام ہیں اور ان کے مختصر سا تعارف ہم نے بیان کیا ہے کہ جو 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک سید الشہداء کے کاروان کے ساتھ ملے ہیں، اور یہاں تک ہم نے 2 محرم سے لے کے شب عاشور سمیت جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ کل سے ہم روز عاشور کے واقعات کے اوپر مفصل انداز میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔